آپ کہیں کہ یہ جی عقیدہ صرف آپ کا ہے، تو جس کا مجسمہ آپ نے غلط بنوایا ہے نا لاہور میں اقبال، اور ڈنگا چبا جائے کہ مجسمہ بنا کے اقبال، میں نے کہا واہ، چلو تمہارے تصور کا تو پتہ چلا اقبال تمہارے تصور میں کیسا ہے اقبال تمہارے تصور میں کیسا ہے؟ اقبال ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ چلو اگر اقبال کی حقیقت دیکھنا چاہو تو وہ اقبال کہتا ہے کہ مجھے شریعت کے تقاضوں نے، مجھے میرے زنجیریں ہیں شریعت کی اقبال کے پاؤں میں، ورنہ اقبال تربت فاطمہ کا اس طرح طواف کرے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا۔ اس کا نام ہے اقبال۔ اس لیے ہم تاجدار صداقت کی بارگاہ میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں کہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ کون؟ ابو بکر کہ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، صحابہ کی ملی ہے مصطفیٰ کی نہیں، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ اور غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، سانپ ہے سانپ، صدیوں سے انتظار میں تھا کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ نے سانپ کو نہیں کروایا دیدار؟ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا سانپ دیدار کی خواہش بھی نہ کرے اور اللہ دیدار کروا دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ طلب کو دیکھتا۔ سانپ نے کہا تھا مالک مصطفیٰ کا دیدار کروا، اللہ نے فرمایا میں مصطفیٰ کے دیدار کی خواہش کسی کی رد کرتا ہی نہیں، بھلے سانپ ہی کیوں نہ ہو میں رد نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا اگر مالک رد نہیں کرتا تو پھر مجھے مصطفیٰ تک پہنچنے، صحابہ کی موجودگی میں بھی سانپ اگر مصطفیٰ تک پہنچے تو پھر صحابہ کس لیے؟ مجھے جانے کوئی نہیں دے گا۔ فرمایا تجھے کوئی نہیں جانے دے گا، میں مصطفیٰ کا ہجرت کی شب روٹ تیری طرف کر دوں گا، میرا مصطفیٰ چل کر خود آ کر تیرا مقدر چمکا جائے گا۔ ہجرت کی رب شب صدیق اکبر ساتھ ہے، مصطفیٰ ساتھ ہیں، چلتے چلتے اس غار میں صدیق اکبر کہتے ہیں حضور ادھر جانا ہے، فرمایا نہیں ادھر جانا ہے، نہ یہ جملہ ہو حضور یا راستہ یہ جاتا ہے، فرمایا چلنا ادھر چلتے ہیں۔ غار میں جا کر پہلا ایک پرندہ آیا، اس نے باہر جا کر ایک وہ مکڑا آیا، مکڑے نے آ کر باہر جالا بن دیا، کیوں؟ انہیں پتا تھا اے باہر آلیاں دی نظر مکڑے تک ہی رہنی ہے، اس جالے کو بھی نہیں توڑ سکتے، کیوں؟ انہیں پتا ہوگا کہ بندہ ہے نا، اگر اندر جائے گا تو یہ جالا ٹوٹ جائے گا، انہیں یہ نہیں پتا دکھنے میں بندہ ہے، حقیقت میں اس کا روپ ہے کوئی۔ ابو بکر صدیق بھی اگر چلے گئے باہر جا کے اس نے آ دیا، ایک آیا اس نے انڈے دے دیے، سانپ کو بھی خبر ہو گئی حضور آ گئے، سانپ چلتے 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 غار میں آنا چاہتا ہے، صدیق اکبر نے دیکھا کچھ سوراخ ہیں، دل کی غار میں بھی کچھ سوراخ ہوتے ہیں، وہاں سے سانپ آتا ہے جی، اس سوراخوں کو بند کرنا ہے۔ صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیے، چادر جو تھی نا یہاں وہ ختم ہو گئی، ایک سوراخ بچتا تھا، فرمایا ایک دیتے خیر ہے اتھی اڈی لا دیتی، سب آیا نا تو اس راستے سے آیا جس راستے پر صدیق اکبر کی ایڑی لگی ہے، وہاں پہ آ کے زور لگاتا ہے، آپ نے ایڑی، صدیق دی ایڑی ہٹ جائے سپاں کول تو پھر صدیق اکبر دا کی کام ہوگا، جب نہیں ہٹی تو اس نے کاٹ دیا، جب سانپ نے کاٹا تو سمجھ آ گئی ہے، صدیق اکبر کی ایڑی ہٹی، خیر سانپ کا دیدار ہو گیا، جو معاملہ تھا۔ میں نے عالم تخیل میں اس سانپ سے ایک سوال کیا، یہ خیال ہے قرآن نہیں ہے، کل کو کہیں جی کہاں لکھا ہے تو یہ ہے، اے ٹوپی سائڈ تے کر کے تو پاڑ کے ویکھنا پینا، ایتھے ہے، یہاں لکھا ہے۔ عالم تخیل میں سوال کیا اس سانپ سے، میں نے کہا تو اس راستے سے آتا جہاں کوئی کپڑا لگا ہے، تھوڑا زور لگاتا کپڑا ہٹتا اندر جاتا، اس راستے سے کیوں آیا جہاں ابو بکر کی ایڑی ہے؟ کہا قیامت تک کے لوگوں کو عقیدہ دینا ہے، مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو صدیق کے قدموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھونک کر مصطفیٰ راضی نہیں ہوتے،
اس لیے اب ابو بکر اور عمر اور علی کو لڑانے والے کبھی مصباحی کی روپ میں، کبھی کوئی کبھی کسی لباس میں، کبھی کسی لباس میں. میں احالیان ہارون آباد ایک لفظ کہتا ہوں کہ خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی کئی منافق جل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھونکے ہے تیری فطرت، وگرنہ ملا ہزاروں تجھ جیسے ہزاروں کتے علی کی ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. اس لیے ٹکڑے علی کے کھا کے نہ علی کو بھونکو، نہ علی کے ساتھی ابو بکر صدیق کو بھونکو. اعتدال کا راستہ اہل سنت کے پاس ہے انشاءاللہ العزیز. اگلا خطاب کہ اہل سنت ہے کیا، سنیت کیا ہے، اس کا پہلا حصہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.